وہ جو لوگ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کا لحاظ رکھتے ہیں اور حتی الامکان ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے، وہی لوگ دنیا میں اطمینان کی زندگی پاتے ہیں اور انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگوں کے حقوق ادا کرے، یعنی حقوق العباد، ان میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان پر لوگوں کے حقوق ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے کہ انہوں نے لوگوں کا حق ادا کر دیا، مگر حق یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا ہوتا، اور جو ادا کر چکے واقعی وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ مجرم ہیں۔ کل روز قیامت اللہ ان سے ان کے حقداروں کا حق دلوائے گا، مگر وہ جو اپنے خیال کے مطابق کہ انہوں نے حق ادا کر دیا مگر وہ حق ادا کرنے سے قاصر رہے، ایسے لوگ دنیا میں اکثر بے اطمینان زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنے معاملات میں اکثر بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ حقوق جنہیں ہم صحیح معنوں میں یا پوری طرح علم اور ادراک نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق اللہ ہیں، اور وہ حق ادا کرنا ہر ایک کے لیے اتنا آسان بھی نہیں۔ ہاں، لوگوں کے حقوق یعنی حقوق العباد، اس کا تعین کرنا لازم ہے، اور وہ حقوق جس کا ہمیں گمان تک بھی نہیں رہتا، جیسے ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ اللہ نے یہ جسم کی جو نعمت دی ہے، عقل، شکل، زبان، گفتگو، کلام، کمال، فن، قابلیت، اس کا تعلق اس ظاہری جسم کے ساتھ ہے، تو یہ بھی اپنا حق رکھتا ہے۔ البتہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا مطمئن رہتا ہے اور اسے اطمینان قلب ملتا ہے، کیونکہ جو مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کا سامان کرتا ہے اور دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، انہیں خوشی پہنچاتا ہے، کسی افسردہ کا یعنی فکر اور غم دور کرتا ہے، کسی ٹوٹے دل کی دھارس بنتا ہے، تو ایسا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے دل اسی کا مطمئن ہوتا ہے۔ اطمینان کا دو ہی سبب ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی۔ بات تو کوئی 22-23 سال پرانی ہے، مگر صداقت پر مبنی ہے، تو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی 1996-97 کی بات ہے۔ کراچی کے ایک صاحب جو میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، نام یوسف تھا، وہ پچھلے کوئی 30 سال سے انگلینڈ میں مقیم تھے۔ اسٹڈی کے لیے، تعلیم کی خاطر وہ گئے تھے، بحیثیت اسٹوڈنٹ وہاں رہے، پھر اس کے بعد تعلیم مکمل ہو گئی۔ بزنس مائنڈ تھے، شروع میں انہوں نے شاید کوئی ملازمت کی، پھر آہستہ آہستہ چھوٹا سا بزنس شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھے بزنس مین بن گئے، دولت کی رہل پہل ہو گئی۔ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، دولت سنبھالتے سنبھالتے انسان خود سنبھل نہیں پاتا، پھر اسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ ان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس معاشرے، سوسائٹی کا، کلچر کا وہ حصہ بن گئے، وہیں کسی گوری سے شادی کر لی، اس سے ایک بیٹی ہوئی۔ ابھی بچی 6-7 سال کی تھی، تو ان کی وہ بیوی جو گوری تھی انہیں دھوکہ دے کر چلی گئی، دوسری شادی کی، وہ بھی زیادہ عرصہ نہ چلی، دیکھتے ہی بچی ان کی جوان ہو گئی جو پہلی بیوی سے تھی۔ اس نے وقت سے پہلے ہی اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے اس معاشرے کا، کیونکہ کلچر ہے، تو کسی ہم عمر سے باپ کی اجازت کے بغیر ہی شادی کر لی۔ یہ صاحب جو ہیں بڑے پریشان رہتے تھے، اور اس پریشانی میں انہوں نے شراب نوشی، پہلے سے عادی تھے مگر
اب ان حالات کی وجہ سے وہ حد سے گزر گئے، بیمار پڑے، ڈاکٹروں نے ڈائیگنوز کیا کہ لنگز میں کینسر ہو چکا ہے اور کینسر کافی حد تک بڑھ چکا ہے، تو یہ اپنی زندگی سے کچھ مایوس سے ہو چکے تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے، یعنی 96-97 کی۔ کسی دوست کے ذریعے سے وہ برمنگم میں قبلہ شیخ العالم مرشد گرامی مرتبت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ پہنچے۔ حضرت صاحب قبلہ نے شفقت فرمائی، قریب بٹھایا، گفتگو سنی، چند دن آتے جاتے رہے، غربت بڑھی، دل میں جگہ ہوئی، تو وہ جو مایوسی بدستور بڑھ رہی تھی اس میں وہ اطمینان محسوس کر رہے تھے، لیکن وہاں کی مصروفیات میں وہ اپنے مرض کو بھول گئے۔ لیکن اچانک خیال آیا تو ایک دن عرض کرنے لگے، حضور میں کینسر کا مریض ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ حضور شیخ العالم پہلے تو خاموش رہے، پھر تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد اسے قریب بلا کر کہا، اچھا یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نے کہا میں کراچی کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہاں کوئی عزیز رشتہ دار بھی ہیں؟ کہا بہت ساری برادری ہے میری۔ کہا ان میں غریب غربا بھی ہوں گے رشتہ دار؟ کہا بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، تھوڑے دن کے لیے پاکستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی خاندان برادری کے جو لوگ ہیں غریب غربا یا جن کے حالات اتنے اچھے نہیں، ان سے ملو اور جان بوجھ کر ملو، جان بوجھ کر ان کے پاس جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اس سے معافی تلافی کر لو، اور کوئی غریب ایسا ہے جس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ معقول نہیں تو اسے محسوس نہ ہونے دو، بلکہ اس سے ایک اچھا تعلق قائم کرتے ہوئے جان بوجھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی دلجوئی کرو۔ بس یہ خیال رکھنا کسی غریب کے گھر ملنے جاؤ تو اس کی غریبی کی وجہ سے اس کے حالات پر نفرت اور کراہت محسوس نہ کرنا، بلکہ جہاں بھی بٹھائے بیٹھ جانا، جو پیش کرے کھا پی لینا، اس کی دلجوئی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے اسے خوشی ہو، اور پھر حسب حال جو اس کے حالات نظر آئیں اس کی طرح اسے دیکھ کر اس کی کچھ مدد بھی کر دینا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کچھ عرصہ گزر جائے پھر ملاقات ہوگی، نصیب میں تو پھر مل لیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ یہ 1998 کے اپریل میں سالانہ برمنگھم کا جو حضور غزنوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، یہ یوسف صاحب وہاں پہنچے حضور شیخ العالم کی خدمت میں، قریب پہنچ کر دست بوسی کی اور بدلی ہوئی حالت دیکھ کر حضرت صاحب فوری طور پر پہچان نہ سکے، تو وہ صاحب خود ہی بولے، یوسف میمن صاحب، کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی یوسف میمن ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کب آئے پاکستان سے؟ کہا حضور بس چند ہفتے ہوئے آیا، اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، میں ایک ایک رشتہ دار کے گھر گیا، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، جو بھی تھا اس سے ملا، ان کے گھروں میں گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کیا، لیکن مجھے ان سے ملنے میں اتنی خوشی اور راحت ملی کہ میں اپنی بیماری بھول گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں۔ پھر اچانک ایک دن مجھے تھوڑی سی بخار ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گیا، تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ میں تو کینسر کا مریض ہوں، اور میری تو مختلف ادویات تھی جو ڈاکٹر نے پابند کیا تھا کھانے کے لیے، میں وہ بھی چھوڑ چکا ہوں۔ بس وہ خوف ایک دل میں پیدا ہوا۔ بہرحال اسی اثنا میں میں نے اپنے واپسی کا ارادہ کیا۔ کوئی 18 ماہ پاکستان میں رہنے کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا، تو میں اپنے آپ کو کافی صحت مند اور خوش و خرم محسوس کر رہا تھا۔
لیکن یہاں پہنچتے یعنی انگلینڈ آتے ہی مجھے خیال آیا اپنی بیماری کا، تو میں اس خیال سے اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل چلا گیا۔ تو اپنے جی پی کے پاس گیا، وہ پرانا ریکارڈ جو ان کے پاس موجود تھا کمپیوٹر میں، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ وہ ٹیسٹ رپورٹ آتے تک اس نے مجھے کال کی، میں گیا، اسے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا، مجھ سے تفصیل پوچھی کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے؟ میں نے کہا میں پاکستان گیا تھا اپنے رشتہ دار عزیزوں سے ملنے۔ تو اس نے تشویش ظاہر کی کہ 18 ماہ پہلے جو تمہارے رپورٹس تھیں اور آج کی رپورٹس میں کافی فرق ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو اس نے ریفر کیا وہ ریمفرڈ کا کوئنز ہاسپٹل ہے، اس میں وہاں ایک بڑا سرجن ہوتا ہے۔ میں وہاں سارے رپورٹس کے ساتھ وہاں پہنچا اس کے پاس۔ جب اس نے میری ساری رپورٹس دیکھی تو بڑی حیرت کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا، رپورٹ پڑھتا رہا، پھر ایک دم مجھے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی مبارک؟ کہنے کہ تمہارے کینسر کا مرض جو 18 ماہ تمہارے لنگس میں زائد تھا، شاید تبدیلی آب و ہوا کی وجہ سے وہ مرض ختم ہو گیا۔ اس نے تو یہ سمجھا کہ شاید میں 18 ماہ پاکستان کے اندر رہا اور وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے، لیکن حضرت صاحب مجھے یقین تھا اس بات کا کہ آپ نے جو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور غریبوں سے جا کر ملو، وہ جو میں نے ملاقات کی، ان کی دل جوئی کی، آپ کا حکم پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے ملنے اور غریبوں کی دل جوئی کرنے کی وجہ سے میرا ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔